نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے 7 نفسوں کا بیان۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس میں ہم نے آپ سے پہلے نفس یعنی کہ نفس امارہ کے اوپر گفتگو کی تھی، اور آج ہم آپ سے دوسرے نفس یعنی کہ نفس لوامہ پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، انسان جب نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو لوامہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ، سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ اچھا نفس ہے۔ یہ نہ صرف نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے بلکہ اپنے داخلی نور کے باعث بدی سے نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نفس صالحین کو نصیب ہوتا ہے۔ علماء عاملین بھی اسی نفس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی اسی نفس کے متعلق کہا گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پس جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے خائف ہوا اور اس نے نفس کو بری خواہش سے روکے رکھا تو اس کا مسکن یقیناً جنت ہی ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ فرمان الہی توجہ طلب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے نفس کی صفائی نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائیوں کی طرف ہی کھینچ کر لے جانے والا ہوتا ہے، سوائے اس نفس کے جس پر میرے رب نے رحم فرما دیا، سو وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ نفس کا برائیوں سے بچ جانا دراصل اس کا اماریت سے خلاصی پا جانا ہے۔ نفس لوامہ کی صفات میں حلال کی رغبت، لوگوں کے لیے نفع بخشی، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، لغویات سے گریز اور پسندیدہ اخلاق شامل ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس درجہ میں بلند ہونے کے باوجود نفس لوامہ میں بعض رذائل اور ناپسندیدہ صفات موجود رہتی ہیں، اس لیے اس کا تزکیہ بھی نہایت ضروری ہے۔ تو اس کی صفات میں مکر و فریب، ہوا و ہوس، خود بینی و خود پسندی، تکبر، اعتراض، قہر و جبر اور خواہشات نفسانی بھی شامل ہے۔ خواب میں نفس لوامہ کی چند مثالی شکلوں میں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، مچھلی، کبوتر، بطخ، مرغی، درخت، کھجور، پکا ہوا کھانا، پھل اور میوے، سلا ہوا کپڑا، بجھا ہوا چراغ، لالٹین یا شمع، پکی ہوئی روٹی، دکانیں، عمارتیں یا محلات، شہد، گنا یا شربت وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بطور خاص دکھائی دے تو اس کی دلالت نفس لوامہ پر ہوگی۔ بھیڑ بکری حلال جانور ہیں، ان کا اشارہ حلال کی رغبت کی طرف ہے۔ گائے کی صفت کام کرنا ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اونٹ کی صفت بوجھ اٹھانا ہے اور تکلیف برداشت کرنا ہے، دوسروں کے لیے یہ عمل حالت ایمان پر دلالت کرتا ہے۔ مچھلی، بطخ، مرغی، کبوتر اور دیگر پاکیزہ جانور بھی حلال کی رغبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کھجور اور شہد پسندیدہ اخلاق پر دلالت کرتے ہیں۔ پکے ہوئے کھانے خواہش نفس کا اشارہ کرتے ہیں۔ پھل اور میوے بے معنی کلام سے نجات حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مکانات اور عمارات نفس کی عیش طلبی پر دلالت کرتے ہیں۔ الغرض مختلف اشیاء، جانوروں اور پرندوں کے اندر جو ذاتی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ نفس کی حالت اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تاکہ ان کے ذریعے نفس کے اچھے اور برے احوال کا علم ہو سکے اور وہ اس علم کے مطابق اپنی اصلاح
اور ترقی کی طرف اگلا قدم اٹھا سکے۔ نفس لوامہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں قلب انسانی کہلاتا ہے۔ اس نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی سی ہے۔ یہ بنیادی طور پر پلید تو نہیں مگر سرکش ہے۔ اسے لگام کے ذریعے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی گھوڑے کو لگام دی ہو تو سوار کی مرضی جدھر لے جائے، اگر لگام نہ ہو تو گھوڑے کی مرضی جدھر اٹھا کر پھینک دے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب انسانی کیسے وجود میں آتا ہے؟ تو اسے آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس شخص میں ملاکوتی قوتیں اور باہمی قوتیں یعنی فرشتوں جیسی پاکیزہ اور نورانی خوبیاں اور صلاحیتیں اور حیوانوں جیسی گھٹیا خوبیاں اور رغبتیں دونوں باہم مل جائیں اور ان میں ایسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ اس شخص کی طبیعت میں اعتدال آ جائے، اس کی کسی کے لیے محبت اور چاہت یا اس کی رضامندی اور ناراضگی، یہ سب حالتیں حق اور صداقت پر مبنی ہو جاتی ہیں۔ نہ تو اس کا باطن مکمل طور پر نور میں بدلتا ہے اور نہ ہی خالص ظلمات اور تاریکیاں برقرار رہتی ہیں، بلکہ وہ دونوں کی درمیانی منزل پر قائم ہو جاتا ہے۔ وہ دوزخ سے ڈرتا ہے اور جنت کی تمنا کرتا ہے اور اپنے اعمال اسی خوف و طلب کے مطابق ڈھالتا ہے۔ ایسے شخص کا دل قلب انسانی اور نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ تو نفس لوامہ سے خلاصی پا کر آگے ترقی کرنے کے لیے کچھ وظائف اور ذکر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ترقی کرنے کے لیے جو مؤثر ذکر کا اسم ہے وہ ہے اللہ۔ یا اللہ کے طور پر ذکر کرنا زیادہ مفید ہے۔ اس کا عدد بھی 5 لاکھ ہے۔ اس کو بھی اگر پہلے کی طرح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مکمل کیا جائے، یعنی کہ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے طریقہ بتایا، اور دیگر شرائط یا شرعی پابندیوں کا لحاظ برقرار رہے تو سالک اس نفس سے خلاصی پا کر اگلے دائرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس ذکر کے دوران ان 2 توجیہات کا ذکر خاصا مفید ثابت ہوگا۔ پہلا، یا نور یا اللہ۔ دوسرا، یا ہادی یا اللہ۔ اسم ذات اللہ اصل اسم ہے جس کا ورد کرنا مقصود ہے۔ اس میں توجہ کے فروغ کے لیے بتائے گئے اسماء کی تسبیحات بھی کی جائیں۔ ان کے انوار حصول مراد میں نہایت مفید ہوں گے۔ اگر سالک اس ریاضت ذکر کے لیے خلوت اختیار کرنا چاہے تو بصورت خلوت ذکر اللہ کا مطلوبہ عدد فقط 60,000 ہوگا اور اسی پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ نفس لوامہ کے متعلق بتائی گئی معلومات آپ تک ٹھیک طریقے سے پہنچا چکا ہوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ سید فیضان ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.